السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز سامعین اکرام، ماہ رمضان بہت قریب ہے۔ اس اعتبار سے استقبال رمضان کے عنوان سے آج یہ نشست رکھی گئی ہے، اور استقبال رمضان کے سلسلے میں الحمدللہ ہمارے پاس اور ایک ہفتہ باقی ہے، اسی لیے ہم اس عنوان کو 2 حصوں میں تقسیم کیے ہیں۔ آج جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ قرآن اور اس کی اہمیت، اس کے بعد روزہ اور اس کی فرضیت اور اس کی حکمت، اس کے فوائد کیا ہے، پھر ہمیں رمضان کس طرح گزارنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو بہرحال رمضان کا ذکر قرآن مجید میں آیا، جو آیت میں نے آپ کے تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، یعنی اس کی ابتدا، اس کا آغاز ہوا، اور یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کی کتاب ہے، اور اس کی تعلیمات بالکل واضح اور وہ ہے کھلی ہوئی ہے، اور یہ قرآن ایک فرقان ہے، حق اور باطل کی کسوٹی ہے، حق اور باطل کو الگ کرنے والی کتاب ہے، چھانٹنے والی کتاب ہے۔ تو بہرحال حکم ہوا کہ جو اس مہینے کو پالے اس کے اوپر روزے رکھنا لازم ہے۔ قرآن مجید کا نزول جو ہوا 1400 سال گزر چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ عطا کیا وہ قرآن ہے۔ دیگر انبیاء اکرام کو جو معجزے عطا کیے گئے، ہر نبی کو جو کچھ بھی، وہ معجزات ان نبیوں کے ساتھ چلے گئے، ختم ہو گئے۔ آخری نبی کو جو معجزہ قرآن دیا گیا، وہ قرآن کا معجزہ اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ وہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والے، اس لیے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور حجت کے اس کو قائم کیا ہے، باقی رکھا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اسے کلام اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی جو نعمت ہے اس وقت، سب سے بڑی نعمت وہ ہے قرآن، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنت ہے۔ اس اعتبار سے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے وہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات ہمیں عرض کرنی پڑتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس وقت جو ہو رہی ہے آج، وہ بالکلیہ طور پہ ناسمجھی کے طور پہ ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ افسوس ہے کہ ہم ایک قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن، 10 قرآن بھی ختم کرتے ہیں رمضان میں بعض حضرات، ٹھیک ہے، مبارک ہے انہیں، لیکن انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ کیا ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں،
کیا پڑھا آپ نے قرآن میں؟ یہ اصل چیز ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے اس کے نزول کا مقصد ہی دراصل ہدایت ہے، ہدی للناس۔ تو ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کلام ہم نے نازل کیا ہے، اور کیوں نازل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر دیا اسی آیت میں۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور پھر بات صرف ہدایت کی کتاب، اس میں صرف ہدایت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ایک اضافی جملہ فرماتے ہیں، بینات، یعنی انسان کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ کتاب میں نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ فرماتے اس سے زیادہ کھلی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے اندر انسانوں کے لیے جو ہدایات کے احکامات دیے بالکل کھول کھول کے دیے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، ہر طریقے سے اللہ نے اس کو سمجھایا ہے۔ اسی اعتبار سے تلاوت قرآن کی غرض و غایت کیا ہے؟ وہ ہدایت، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، اور تلاوت قرآن کا مقصد ہی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، لیکن ہمارے پاس مقصد تلاوت کا بدل دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس تلاوت قرآن کا مقصد ہوگا کہ ثواب یا برکت، ثواب یا برکت سے انکار نہیں ہے، ثواب اور برکت تو ملیں گا آپ کو برابر، اس تلاوت کا بھی ملے گا، لیکن آپ کو جناب عالی اگر آپ ہدایت کی نیت سے قرآن نہیں پڑھ رہے تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ پھر اللہ کا قانون ہے، ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا اور یہ فرمایا کہ یہ بینات ہے، بین پہ ہر چیز کو کھول دیا گیا اس میں، بلکہ یہاں تک اس بات میں آپ کو سمجھا دیا ہے قرآن میں کہ یہ کتاب جو ہے جو انسانوں کے لیے نازل کی گئی اتنی آسان ہے ہدایت کے لیے کہ اس سے زیادہ آسان کوئی کتاب نہیں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ قمر کے اندر 4 مرتبہ اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے۔ اللہ بول رہے ہیں، اس کے بعد پوچھ بھی رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تم میں کوئی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا کوئی ہے؟ یہ نہیں بول رہے ہیں تلاوت کرنے والا کوئی ہے، نہیں بول رہے ہیں، تلاوت کرنے والے تو بے حساب ہیں، لیکن یہ بول رہے ہیں کہ تلاوت کر کے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا تم میں کوئی ہے؟ اللہ کا سوال ہے، اور بہت آسان ہم نے بنایا ہے۔ اور اس کتاب کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء کے اندر، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو تمہارے طرف بھیجا ہے، یعنی تمہارے لیے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، تمہاری طرف ہم نے اس قرآن کو بھیجا ہے، یعنی کم کیا ہے؟ کم کے معنی میں اور آپ اس کے مخاطب ہیں، تمہارے لیے، سبھی سارے انسان، اس میں عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، سبھی ہیں، ہر انسان کے لیے ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ اس کے بعد کیا جملہ ہے قرآن کا؟ فیہ، یہ نہیں بولا اللہ اس میں میرا ذکر ہے، نہیں بولا، ذہن میں رکھیے بات کو آپ، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اللہ یہ نہیں بولا کہ یہ کتاب کے اندر میرا ذکر ہے، نہیں بولا، جب اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں، لیکن یہ یہاں یہ بولا کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، اس کے بعد سوال کھڑا کہ اللہ نے جب یہ کتاب میں تمہارا ذکر ہے تو کیا تم اپنی کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اتنی بھی تمہیں عقل ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا اللہ، ہر پڑھنے والے سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے، جب اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے ایک لیٹر آیا ہوا ہے، تمہارے لیے ایک میسج ہے اس کے اندر، تو ظاہر ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جب میرے لیے اس میں ہے تو مجھے کھول کے دیکھنا چاہیے کیا ہے میرے لیے۔ میرے نام پہ کوئی لیٹر آتا ہے، کوئی خط آتا ہے، کوئی ڈراف آتا ہے، کوئی میسج آتا ہے نام کے ساتھ، تو فوری جناب یعنی میں اس کو کھول کے دیکھتا ہوں ہے کیا آخر۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، سوال کھڑا کیا اللہ، کیا تمہیں اتنی عقل ہے یا نہیں، اتنی بھی سمجھ ہے یا نہیں؟ اللہ سوال کیا اس کو۔ اور پھر قرآن پڑھنے والوں سے پھر یہ بات بھی کہی گئی، جو پڑھ رہے تم قرآن کی تلاوت، بس روانی سے چل رہا،
یہ بات سورہ محمد میں کہی گئی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ دیکھیے آپ، وہاں پہ بھی سوال کھڑا کیا قرآن تو پڑھ رہے ہیں، افلا، اب سوال ہے اللہ کا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پڑھنے والے قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ پوچھ رہا قرآن. بھائی ہر کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم فزکس پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، زولوجی پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، ہر چیز سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نا ہم کتاب. ہاں، حتیٰ ہی کہ چھوٹا بچہ بھی اگر کوئی اے بی سی ڈی کی کتاب پڑھ رہا ہے نرسری لیول کا، تو اس کو بھی سمجھ کے پڑھوا رہے ہیں ہم. آپ دیکھیے، آپ نرسری کے چھوٹے بچے ہیں، ان کو جو قاعدے ان کے جو بکس ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے باضابطہ، وہ سمجھ کے پڑھتا ہے بچہ بھی چھوٹا. آپ دیکھیں گے سی اے ٹی کیٹ بولتے ہیں، سی اے ٹی کیٹ کس کو بولتے ہو؟ تو پڑھ تو لیا کیٹ بول کے، اب کہیں گے اس کو کیا کرتے ہیں، بازو کو بلی اتار دیتے تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے. ڈی او ڈی ڈاگ تو لکھ دیے، اب بچے کو کیا معلوم ڈاگ کسے کہتے ہیں، تو بازو کتا اتار دیے، یعنی بات سمجھ میں آ گئی ڈاگ کے معنی کتے کی ہے. تو اسی طرح نہیں کہ نرسری لیول سے ہی ہر چیز، ہر کتاب کو ہم جناب علی سمجھ کے پڑھتے ہیں. لیکن افسوس ہے، سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے، عظیم نعمت، جس کے متعلق یہ کہی گئی کہ تمہارے مقابلے کے پہاڑوں پہ نازل کر دے تو تم دیکھتے کہ دب جاتا اور پھٹ جاتا. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. یہ تمثیلات ہیں تمہارے لیے، سمجھانے کے لیے. تمہیں عقل ہے یا نہیں؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ چھوٹا بچہ نرسری لیول کا جو کہ قاعدہ، جو کتاب پڑھ رہا ہے، وہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے. اور تم ڈاکٹر بن گئے، پی ایچ ڈی بن گئے، بڑے سے بڑے انجینئر بن گئے، اور قرآن آج تک بھی تم نرسری لیول سے بھی گرے ہوئے. کیا گرے ہوئے بالکل؟ آج بڑا کے پوچھو، بڑے بڑے پڑھنے والے ہیں نا، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ججز ہے، یہ سب بڑے قابل ہے ان کو. بھائی کیا آپ نے قرآن پڑھا سمجھ کے پڑھا ہے؟ نہیں. پھر سارے علوم آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اللہ کا کلامی ایسا ہے جو غیر گزری ہوئی کتاب ہے، جو آپ اس کو جناب علی سمجھو یا مت سمجھو پڑھ لو. کیونکہ یہ قرآن کو ہم نے کیا بنا دیا ہے معلوم؟ اس کو ایک اشلوک کی کتاب بنا دیا، منتر. جس طرح پنڈت وغیرہ منتر پڑھتے ہیں نا، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، اسی طرح اس قرآن کو بھی ایک منتر کی کتاب بنا دیا ہے ہم نے. اسی لیے قرآن اللہ فرماتے نہیں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ہدایت کے لیے. اس میں ہر قدم کے اوپر تمہارے لیے ہدایت ہے، ہر قدم کے اوپر. ہماری زندگی میں جو اصلاح نہیں ہو رہی، سب سے بڑی اس کی جو خامی ہے، کمزوری ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن کو پڑھنے کے باوجود غافل ہے، اس سے غافل ہے. ہماری زندگی میں اصلاح نہیں ہے. دیکھیے ہماری زندگی میں جب قرآن چھوٹ گیا ہم سے، تو قصے کہانیوں کی اہمیت ہو گئی ہمارے پاس. قصے کہانیاں جناب یہ پڑھ کے سنا رہے، لوگوں کو ہسٹوریاں پڑھا کے سنا رہے، کچھ تاریخ کی کتابیں، کچھ فقہ کی کتابیں، کچھ روایات کی، یہ سب سمجھ کے پڑھایا جا رہا ہے. فقہ کے اصول سمجھ کے پڑھ رہے ہیں آپ، نکاح کیسا کرنا سمجھ کے کر رہے ہیں، نکاح شادی کیسے کرنا سمجھ کے کر رہے ہیں آپ، ہر چیز. لیکن کلام اللہ جو اصل ہے، سارے علوم کا منبع اور مرکز ہے، یہ قرآن اللہ کا علم ہے. یہ اللہ کا علم ہے، کسی انسانوں کی جمع کردہ روایات نہیں ہے قرآن، کسی مورخ کی تحقیق نہیں ہے قرآن، کسی محدث کی جمع کردہ روایات کی کتاب نہیں ہے قرآن. اللہ قرآن میں اس بات کو فرماتے ریپیٹ کیا ہے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. ہم تمہارے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں، یعنی قرآن، جس کی تمام تفسیرات علم کی حقائق کے اوپر مبنی ہیں. علم ہی علم ہے اس کتاب کے اندر. اور اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. یہ بات اچھی طریقے سے جانو کہ یہ قرآن اللہ کا علم ہے، اس کے علم کے نازل کیا گیا آپ کو، اللہ کا علم آپ کو دیا گیا قرآن میں. بار بار آپ سورہ رحمان پڑھیں گے، وہاں ابتدا میں یہی بات فرمائی گئی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. دیکھیں 4 جملے ہیں، واضح طور پہ پڑھا. رحمان کون ہے؟ اللہ. رحمان کو سمجھنا ہے تو کیسا سمجھیں گے آپ؟ وہ قرآن کا علم دیا اللہ. انسان کون ہے؟ قرآن کا علم دینے والا، جس نے تم کو پیدا کیا. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ قرآن ہمارے لیے کوئی اجنبی کتاب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پیدا کرنے والے ہی کی کتاب ہے یہ، وہ اجنبی نہیں ہے. ہم
اسی لیے ہم مخاطب ہیں اس کتاب کے. پیدا تو اللہ کرا لیکن کوئی اور ہم کو کتاب دے رہا تو وہ تو کھونے کی اجنبی ہے, وہ ہم کو جان دے, ہماری فطرت سے واقف ہی نہیں ہے. ہم کو بنانے والا ہماری فطرت سے واقف ہے, اس سے معلوم ہے کہ بندوں کو کیا چیز کی ضرورت ہے, اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں جان سکتا. اسی لیے فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان. اس کو ہم نے بولنا سکھایا ہے, گفتگو کرنا سکھایا ہے. تو قرآن سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے. یہ الفرقان ہے. کیا ہے؟ فرقان. فرقان کہتے کسے ہیں؟ لفظی معنی اس کے فرق کرنے والی کتاب ہے. اسی سے فرقے ہیں, الگ الگ بنا لیتے اپنے آپ کو. فرقان فرق کرنے والی کتاب. کیا فرق کرنے والی کتاب ہے؟ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے. ہدایت اور گمراہی کے چھانٹنے والی کتاب ہے. ہمارے پاس جتنے بھی باطل عقائد آ چکے ہیں مسلمانوں کے پاس, باطل عقائد جس کا تعلق یعنی دین سے نہیں ہے, وہ باطل عقائد اتنے عام ہو چکے ہیں مسلمان اسی کو دین سمجھ رہے مسلمان آج. تو باطل عقائد ہمارے پاس داخل ہونے کی وجہ یہی ہے کیونکہ قرآن جو حق ہے ان کو سمجھ کے پڑھے نہیں آج تک. اسی لیے جو دین باپ دادا سے ہمارے پاس چل رہا ہے ہم نے اسی کو دین سمجھا ہے. اس لیے قرآن نے کہا یہ کیا الفرقان ہے, حق اور باطل کو الگ کرنے والی کتاب, ہدایت اور گمراہی کو الگ کرنے والی کتاب, چھانٹ کے رکھ دینے والی کتاب ہے. اور اس قرآن کا ایک نام اللہ فرماتے ہیں, اس کتاب کا ایک نام نور ہے, یہ ایک روشنی, الف لام را. اس کے بعد فرماتے کتاب انزلناہ الیک, کتاب انزلناہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت مبارکہ ہے الف لام را کے بعد والی, کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے نبی ہم آپ کے اوپر اس کتاب کو اسی لیے نازل کیے ہیں, آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لائے. جب تک یہ کتاب آپ کے پاس نہیں ہے آپ اندھیرے میں ہیں. اچھی طریقے سے آپ ذہن میں رکھ لیجئے اس کو. قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے, قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے, اور قرآن کسی اور کتاب کا محتاج نہیں اس کے اپنے تعارف کے لیے. یہ ذہن میں رکھیے آپ, یہ بہت بڑی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی ہم کو کیا ضرورت ہے, بس قرآن تو بڑے علماء کی ضرورت ہے, ہم تو عالموں کی باتوں پہ پڑھ کے دین سمجھ لیں گے. ہم نہیں, قرآن آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا کہ ہدی للناس ہے. یہ نہیں کہا کہ عالموں کے لیے کتاب ہے صرف, بلکہ قرآن میں اللہ سورہ نحل میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں کتنی کلیئر کٹ آیت فرماتے ہیں, ہم نے اس ذکر کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ اس ذکر کو نہیں, قرآن کی آیات کو اے نبی کھول کھول کے لوگوں تک آپ کا کام ہے پہنچا دینا. کیوں پہنچانا؟ لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ غور و فکر کریں. غور و فکر بار بار کہتا ہے قرآن, غور و فکر. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن کہتا ہے یہ سورہ سواد میں, یہ بابرکت کتاب ہم آپ کی طرف نازل کیے ہیں تاکہ اس کی ایک ایک آیت پہ غور و فکر کیا جائے, تدبر کیا جائے پڑھ کے. یہ نہیں کہ روانی کے ساتھ آپ پڑھ لیں اسے ختم کر دیں. قرآن کو تلاوت کر کے ختم کرنے کی ہماری چکر ہے, سمجھنے کی چکر ہے ہی نہیں ہماری. قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا چاہیے. لیدبروا آیاتہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے, انہوں نے کہا ہم نے سورۃ البقرہ کو پڑھنے کے لیے غور و فکر 8 سال لگائے. صرف صحابہ کرام قرآن جو پڑھا کرتے تھے پورے غور و فکر, یعنی جس ذات مقدس کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے اس ذات مقدس کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ دیکھیے آپ, حکم دیا یا ایھا المزمل, اٹھ جائے, چادر اوڑھنے والے, کمل اوڑھنے والے, لحاف میں لپٹنے والے, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کیا کہتا ہے قرآن؟ کون مخاطب ہے؟ نبی جس ذات کے اوپر ایک کتاب نازل کی جا رہی ہے
ان کو حکم دیا جا رہا ہے رات کو اٹھیے تھوڑی دیر سے زیادہ کم یا زیادہ آدھی رات، بہرحال اس کے بعد اٹھ کے آپ قرآن پڑھیے۔ آپ کیسے پڑھیے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر کر، تھم کر، رک کر قرآن پڑھیے۔ نبی بھائی جن کی زبان عربی، مادری زبان ان کی اپنی، نبی، اس کے باوجود نبی کو یہ حکم دیا جا رہا تلاوت قرآن کے متعلق کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں رات کو اٹھ کے تو بالکلیہ طور پہ اس کو بالکل تھم کے پڑھیے، رک کے پڑھیے۔ آپ کیا مطلب تھم کے پڑھیے، رک کے پڑھیے؟ آپ ہمارے پاس وہ احادیث بھی موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں میں تہجد میں نماز پڑھتے اور تھم کے قرآن پڑھتے، جب اللہ کے عذاب کی آیتیں آتے تو اب تکرار کرتے، اس کو دہراتے پھر وہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب عذاب کی آیتیں آتی تو آپ کے سینے میں سے جناب علی ایک ابلتے ہوئے پانی کی کھت کی آواز آتی عذاب سے۔ یہ ہے قرآن، تھم کے پڑھنا، رکنے پڑھنا ہے اور فکر سے پڑھنا ہے آپ کو قرآن۔ آج ہمارے پاس جس انداز میں خاص طور پر رمضان کے لیے تراویح میں جو قرآن ہمارے یہاں سنایا جا رہا یا پڑھا جا رہا ہے، قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک توہین ہے، یہ تلاوت قرآن کی ایک توہین ہے یہ جو آج ہو رہی ہے۔ کوئی غیر نہیں کر رہی، خود حفاظ کر رہے ہیں اس کی توہین قرآن کی۔ اللہ کا کیا حکم ہے، کیا منشا ہے تلاوت قرآن کا، تو اس کو بالکل بازو رکھ دیا گیا ہے۔ ہم کو تو یہ ہے کہ بھائی جناب علی کیسے قرآن ختم کرنا، جلدی قرآن کرنا، رمضان میں 3 پڑھنا ہے، 4 5 عجیب حالات ہمارے پاس آج تراویح کے چل رہے ہیں۔ آج جو بالکلیہ طور پہ یہ جس انداز میں آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، تراویح ثواب تو ثواب، آپ کو عذاب ہونے والا ہے اس انداز میں اگر آپ قرآن پڑھیں گے یا قرآن سنیں گے آپ کہیں بھی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جہاں پہ علم ترا پڑھایا جا رہا ہے اطمینان سے وہاں پڑھ لیجیے آپ، جہاں پہ آدھا پارا وہاں پڑھ لیجیے آپ۔ ہمارے یہاں روزانہ 3 پاروں کی چکر ایک الگ چل پڑی ہے، تجارت کرنے والے لوگ رمضان کے پہلے 10 دن میں ہم جناب عالی 3 پارے قرآن پڑھ لیں گے، باقی کے 20 دن کاروبار کریں گے۔ ایک عجیب فلسفہ بنا لی ہمارے یہاں۔ اور کیجیے آپ، یہ سخت قرآن کی توہین ہے، یہ آج ہو رہی ہے، غیر شعوری طور پہ ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی مسلمان جان پوچھ کے عمدن قرآن کی توہین کرے، کوئی نہیں کرتا، لیکن کہ لاشعوری طور پہ یہ ہو رہا کام، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے۔ وہ 10 دن کے بعد جناب علی جو 3 پڑھ لے، 10 راتیں قرآن ہو گئی، تو جناب علی اب وہ تو جناب علی تراویح پڑھنا ہی چھوڑ دیے، بلکہ نماز بھی چھوڑ دی انہوں، ختم، قرآن ختم کر کے آ گئے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، اس میں عجیب حال ہے بہرحال۔ اور وہ تراویح جس انداز میں پڑھی جا رہی، جہاں پہ 3 پارے، جہاں پہ 5 پارے، جہاں پہ 10 پارے، کہیں تو ایک قرآن، ایک کمپٹیشن چل رہا، مقابلہ بھاگنے کا، بھاگم بھاگی کا۔ اب آخر میں آئے گا کہ بھئی ایک رات میں، کچھ ایک صاحب نے کہا کہ اخبار میں آ گیا تو 1 رکعت میں پورا قرآن۔ دیکھیے اب آتے ہیں ایک شبینہ، ارے بھئی کیا پڑھیں گے ایک شبینہ میں؟ نبی کو حکم دیا جا رہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ وحی الہی جب آ رہی ہے، جبرائیل امین وحی لے کے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے آپ، قرآن کو جلدی پڑھنے کی آپ کوشش کرتے ہو، اللہ منع کر دیا، جلدی مت کرو قرآن پڑھنے میں۔ یعنی جبرائیل آیات لے کے آ رہے ہیں، اور جو پڑھاتے جو اللہ کے نبی کی یہ فکر ہوتی جلدی میں یاد کر لو، اللہ ٹوک دیا، نہیں، لا تحرک بہ لسانک، مت حرکت دو، لتعجل بھی، جلدی مت کرو۔ نبی مخاطب ہے بھائی، وہی کو لینے کے لیے نبی جناب علی اجلت کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بھی، ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جناب علی جب یہ وہی ختم ہو جائے، یعنی جبرائیل میں پڑھ لیں اطمینان کے ساتھ، پھر آپ دہرائیے اسے، اتباع اس کے پیچھے چلیے آپ، فاذا قرأناہ فاتبع قرآن۔ ہمیں بات فرمائیں کہ قرآن کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کلام ہے، ہم اس کو جمع کریں گے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کو کھول کے بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کلام ہے۔ قرآن خود اللہ خود تعارف کروا رہے ہیں قرآن میں اس کا،
لیکن آج ہماری حالت عجیب و غریب ہو گئی اس سلسلے میں، قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں، اور بہت بڑی یہ گناہ ہو رہا ہے امت میں خاص طور پہ، اور یہ بگاڑ عربوں میں نہیں ہے، یہ بگاڑ عربوں میں نہیں ہے۔ وہ لوگ آدھا پارا پڑھتے ہیں، پو پارا پڑھتے ہیں، اطمینان سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ جس انداز میں تلاوت ہو رہی ہے اس کے لیے کیا کوئی حدیث، کوئی عمل ہے کیا اس انداز میں؟ نہیں ہے نا، بلکہ اس کے برخلاف احادیث ہیں۔ برخلاف احادیث کیا ہے اس کے؟ برخلاف احادیث یہ ہے فرض نماز کو مختصر کرو، ہے نا، اور سنت اور نوافل کو طویل دو، طوالت دو، وہ ہے۔ یہاں پہ تو فرض نماز میں لمبی پڑھ رہے انہوں، عشاء کی نماز، اس کے بعد تراویح میں جب 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 بھاگ رہے انہوں، الٹا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو پھر قرآن کو سمجھنے کی اصل ضرورت ہے۔ یہ قرآن نور ہے، قرآن ایک میزان حق پر بات کو تولنے والی کتاب ہے۔ قرآن برہان ہے، اللہ کی دلیل ہے، حجت ہے اللہ کی ہے۔ اور پھر قرآن کے متعلق تعارف کروایا، ان ھذا، یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہی وہ کتاب ہے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو تم کو صحیح اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا علم ہے، اور قرآن جب اللہ کا علم ہے تو اللہ کے علم سے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا علم جو ہے محدود نہیں ہوتا، لامحدود ہے، اور ہمارا ایمان ہے یہ جو قرآن ہے اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم جناب عالی کوئی محدود نہیں ہے، اور اللہ کا علم کوئی پرانا نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن کی جو بات بھی قیامت تک اللہ 1400 سال پہلے بولا ہے، وہ قیامت تک بھی وہ بات پرانی ہونے والی نہیں ہے، لامحدود ہے اللہ کا علم۔ اس کتاب میں اللہ کے علم میں کوئی نقص واقع نہیں کر سکتے آپ، لہذا قرآن اللہ کا علم ہے۔ اسی لیے قرآن ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہے قرآن کہ قرآن ہی دراصل وہ کتاب ہے زمین کے اوپر کہ وہ انسانوں کو صحیح اور سیدھی رہنمائی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کتاب نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں۔ اللہ نبی کو حکم دیا قرآن میں، اتبع ما یوحی الیک من ربک، اے نبی جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ اسے فالو کیجئے، آپ اس کے پیچھے چلیے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا علم ہے، یہ جیسے نازل ہوا اسی طرح محفوظ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ کس بات میں شک اور شبہ نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ کلام جیسے نازل ہوا ہے اسی طرح محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے متعلق فرمایا کہ ہمارا کلام ہم نازل کیے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کتاب کی حفاظت ہوئی دو طرح سے ہوئی آج تک بھی۔ ایک تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوراق میں محفوظ کیا، اور دوسری اس کتاب کی حفاظت یہ سب سے پہلی وہ کیا ہے؟ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اس کو محفوظ کر دیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے جو حافظ ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محفوظ کر دیا اس سینے میں اللہ کے نبی کے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنقرئک فلا تنسا، یہ کتاب ہم آپ کو پڑھا دیں گے، اور یہ کتاب ہم آپ کو پڑھانے کے بعد پھر آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے آپ۔ اور قرآن کے متعلق یہ بات کہی گئی، نزل علی قلبک بإذن اللہ، یہ کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوئی اور وہیں پہ محفوظ ہے، اور وہیں سے صحابہ کرام حفظ کیے قرآن کو۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں ان آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ کیا ہے قرآن کو۔ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس اعتبار سے قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، بہت ہی عظیم کتاب ہے، اس سے زیادہ کوئی اور قیمتی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔
اسی لیے رمضان کا مہینہ اور قرآن اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس سے بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے متعلق آپ کو بشارت دے دی گئی ہے کہ قرآن کی عبادت سب سے زیادہ جو اجر کا ثواب بننے والی ہے وہ تلاوت قرآن ہے رمضان میں۔ یہاں تک یہ بات کہی دی گئی کہ اس قرآن کے یہ ایک حرف کے آپ کو جناب علی 3 نیکیاں دینے والے ہیں، لیکن یہ سمجھ کے پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ صرف قرآن کو ختم کر دینا نہیں ہے، قرآن تلاوت قرآن کی اب مقاصد میں سے ایک باطل نظریہ کی یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کچھ لوگ ایسے بھی بلکہ اکثریت وہ اپنے لیے نہیں پڑھتے۔ کس کے لیے پڑھتے؟ مردوں کے لیے پڑھتے، اوا مر گئے، بابا مر گئے، فلاں فلاں۔ قرآن مجید کی کتنی توہین ہو رہی ہے میں آپ کو بتاؤں، نام تو نہیں لیتا، ہمارے یہاں حیدرآباد کا مشہور مدرسہ ہے، کچھ لوگ جو باہر سے آتے ہیں ان کے عزیز و خاربی انتقال ہو گیا تو لوگ گئے مدرسے کو جا کے وہاں پہ جا کے بھائی قرآن پڑھ کے بخشنے کے برا کیا فیس ہے، فیس لے لیے، رجسٹر کھول دیے، انہوں فیس لے کے رجسٹر کھول کے جناب علی وہاں پہ کٹ کر دیے اس کو۔ ارے یہ کیا ہے؟ نہیں ہمارے پاس بچے پہلے ہی حفظ کر کے رکھتے ہیں، رجسٹر میں محفوظ کر لیتے اس کو، یہ بچہ حفظ کرا ہوا تھا لہٰذا وہ بچے کا نام ہم کاٹ دیے وہاں پہ، ختم۔ اب یہ حال ہماری ہو گئی۔ آپ سوچیے آپ کیا سلوک کیا جا رہا قرآن سے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سب سے پہلے اس کے ایمانیات ہے، توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، حلال و حرام ہے، یہ اصل بیس ہے قرآن کی۔ ہم قرآن میں حلال و حرام کیا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، توحید کیا معلوم ہی نہیں ہے، اسی لیے مسلمانوں کی اکثریت شرک کے اندر مبتلا، شرک کر کے یہ سمجھتی کہ ہم توحید پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیوں ہے؟ اسی لیے قرآن نہیں پڑھے، شرک کھول کے بتایا قرآن شرک کسے کہتے ہیں، بلکہ شرک کر کے لوگ کریں ہم توحید پہ ہیں۔ کیوں ہے یہ؟ قرآن کی جہالت ہے، قرآن کی وجہ سے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور کیجیے آپ سفارشات، قرآن رہے گا، قرآن قسم کھانے کے لیے ہو گیا، بخشنے کے لیے ہوگا، مردوں کے لیے۔ ارے قرآن تو مردوں کے لیے، زندوں کے لیے قرآن، مردوں کے لیے قرآن نہیں ہے۔ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ لِمَنْ كَانَ حَيٌّ، لمن کان حی، فرما جو زندہ ہے اس کے لیے قرآن ہے۔ مردوں کے لیے ہے قرآن؟ اللہ حکم دے رہا نکاح کرو، کون کریں گے؟ مردے کریں گے۔ اللہ حکم دے رہا شراب مت پیو، کون کریں گے؟ مردے پئیں گے۔ اب شراب، سود مت کھاؤ، کون؟ مردے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، کون؟ مردے۔ ارے کہاں ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے زندہ انسانوں کے لیے ایک عمل کی رہنمائی کی کتاب ہے، اور مرحومین کے لیے جو دنیا میں کرے آخرت میں کیا ملنے والا ہے اس کی جناب قرآن خبر دیتا ہے آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مرحومین کے لیے بات بتا دی گئی ہمارے پاس، اس کی وجہ سے بہت سارا بگاڑ آ گیا۔ اصل جو روشنی تھی قرآن کی وہ ہمارے پاس باقی نہیں رہی آج۔ قرآن قلبی امراض کی شفا تھی یہ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ انسانوں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور یہ دلوں میں جو بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے، اس کا نسخہ ہے قرآن۔ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں نا اس کا نسخہ شفا ہے قرآن۔ اور وہ دلوں کے اندر بیماریاں کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں کہ 3 وال بند ہو گئے، 2 وال بند ہو گئے، یہ نہیں ہے، وہ سمجھ میں آ رہا؟ یا آٹو ٹیک کا نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ قلبی بیماریاں کیا ہے قرآن میں؟ وہ کیا بولا؟ قلبی بیماریاں کیا ہے اس کی تفصیل دیا قرآن۔ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، حسد ہے، منافقت ہے، فسق اور فجور ہے، یہ سب قلبی بیماریاں ہیں۔ اور یہ قلبی بیماریاں جب اہل مکہ کے پاس یہ پورے بیماریاں تھے، وہ کفر بھی کر رہے تھے، شرک بھی کر رہے تھے، زنا بھی کر رہے تھے، ان کے پاس جوا بھی تھا، ان کے پاس جناب علی دشمنیاں بھی تھی، انتقام بھی تھا، مار دھاڑ بھی تھا، شراب بھی تھی، جوے بھی، سب تھے ان کے پاس، سب تھے۔ لیکن جب وہ لوگ ایمان لا لیے اس کتاب پہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی میں انہوں نے جب تربیت پائی تو یہ سارے بیماریوں کا شفا مل گیا۔
اس کے بعد اللہ بولا رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، اب تم صحت یاب ہو گئے ایمانی طور پہ، ہم راضی ہیں تم سے، اب سند دیتے ہیں ہم سرٹیفکیٹ تم کو، ایمان کے صحت کی سند آنے والے قیامت تک کے لیے، اس کا علاج ہے قرآن میں۔ اب ہمارے پاس کیا کر دیے، قرآن پڑھ کے پھونک رہے ہیں، سر میں درد ہو رہا پڑھ کے پھونک رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں قرآن سے۔ اب گردوں کی بیماریاں ہیں، کچھ فلاں بیماریاں ہیں، باضابطہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے بھائی۔ اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو مشرک جو لوگ ہیں وہ تو کر ہی کر رہے تھے، لیکن توحید کا عقیدہ رکھنے والے بھی قرآن سے ساتھ یہ کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ انہوں نے باضابطہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں پھوٹ پھاٹ کی، جھاڑ پھونکوں کی، جبکہ کوئی ایسی بات قرآن اور سنت سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دکان کھول کے نہیں بیٹھے تھے اس قسم کی، کوئی صحابی ایسی کوئی دکان کے کھول کے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ اس قسم کے امراض کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، وہ دعائیں خود آپ انفرادی پڑھ لو آپ، لیکن یہ دکانیں کھول کے، پانی کے پڑھ کے، بوتلاں کھول کے کوئی نہیں ثابت کر سکتا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ان کو دعائیں سکھاتی ہیں، دعائیں پڑھ لو تم، جب کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے تمہارے لیے، کوئی ایسی جناب علی شک پیدا ہو رہا، کوئی وسوسے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، ہر فرد کو انفرادی طور پر دعا کرے اللہ سے۔ لیکن آج کیا ہو گیا معاملہ، آج قرآن کو جس طرح اہل بدعت اور مشرکین جس طرح قرآن سے عملیات کر رہے ہیں نا، اسی طرح جو توحید کا نام لینے والے بھی کر رہے ہیں۔ پھر بول رہے ہیں کہ توحید کہاں ہے بھئی؟ یہ شیطان بڑا دشمن ہے انسان کا۔ کیا فرمایا قرآن، بار بار تکرار کے ساتھ قرآن میں آیت آتی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تیرے آپ کو بتاتا ہے وہ کیسے گمراہ کرتا ہے۔ وہ سب کا شیطان ایک نہیں ہے، عالم ہے تو اس سے زیادہ اونچا اس کا دشمن شیطان ہے۔ کوئی نان میٹرک ہے تو نان میٹرک سے اس کا دشمن ہے، پی ایچ ڈی ہے کوئی دین میں، وہ تو پی ایچ ڈی والا شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو جس لیول کا نا اس لیول کا شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بچنا مشکل ہے، بلکہ قرآن میں فرمایا ہم تو نبیوں کا دشمن بنا دیے شیطان کو۔ نبیوں کے متعلق وہ بات آئی اور کیا؟ تو اسی لیے قرآن، حدیث میں کیا بات کہی تھی؟ قرآن کے متعلق یہ بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس آدمی کا قرآن ایمان پہ نہیں ہے جو آدمی قرآن کے جو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو اپنے لیے جائز کر لے۔ جو چیزیں آپ قرآن روک رہا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا، آپ اس کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں، تو پھر مسلمان پھر بولے قرآن میں میرا ایمان ہے۔ ارے کیسے ایمان ہوگا بتائیے آپ؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن، تو اس کے لیے ثواب پڑھتے ہیں، بھائی ثواب کیسے ملے گا آپ کو؟ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں نے سود کو حرام کیا ہے، آپ قرآن پڑھیں گے یا آیت بھی پڑھیں گے، اس کے بعد سود کھانا نہیں چھوڑیں گے، تو کیا ثواب ملتا آپ کو قرآن سے؟ ملتا؟ آیت تو پڑھے آپ قرآن کی سود مت کھاؤ، لیکن سود کھا رہے ہیں، تو آیت کی تلاوت کا ثواب ملتا کیا؟ نہیں ملتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا پھر تیرے خلاف حجت بن کے ٹھہر جائے گا حشر کے میدان میں۔ معمولی بات نہیں ہے یہ کتاب جو آپ کو دی گئی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، ایک واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق ہے۔ یہ ایک شخص ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہے اور غلط پڑھ رہا قرآن کو، صحابہ نے کہا کچھ بھئی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ بس میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت عراق میں جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے وہاں کے گورنر، اس کے سامنے پیش کری، امیر پیش کرے تو وہاں بھی تلاوت قرآن کیا، وہ سورہ یوسف کے کچھ آئے تو غلط پڑھ رہا تھا، صحیح نہیں تھا۔ بولا نہیں ایسے یہی صحیح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود اس کے قریب آئے تو دیکھا نشے کی بو آ رہی، نشے میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب دیکھیے جب نشے میں پڑھ رہا ہے تو عبداللہ بن مسعود کے الفاظ کیا ہیں؟ وہاں مسلمان ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کا الفاظ کیا آ رہے ہیں وہاں پہ؟ اتشرب القمر وتکذب بالکتاب، کیا تو شراب پیتا ہے اور اللہ کی کتاب کو جھٹلاتا ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ یعنی شراب کو اللہ حرام بولا، ممنوع کیا ہے،
اور وہ استعمال کر کے تو قرآن کو جھٹلا رہا، حالانکہ قرآن کا ایمان ہے اس کے اوپر، لیکن کیا کہتے ہیں، یعنی قرآن میں جو ہے اس کے خلاف عمل کرنا وہ کتاب کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم کتاب دیے ہیں اور کتاب پڑھنے کے بعد کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو کتاب کا حق ادا کرتے ہیں انہی کا ایمان قرآن پہ صحیح معنوں میں ہے، اور کتاب پڑھ کے کتاب کا حق نہیں ادا کرتے۔ کتاب پڑھ کے کتاب کا حق ادا کرنے کے معنی کیا ہیں؟ اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے وہ رکنا، اور جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے بچنا، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، یہ ہے کتاب پڑھنے کے بعد کتاب کے اوپر ایمان۔ اگر ایسا نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، تو تکذبوا بالکتاب، وہ کتاب کو جھٹلانا ہے۔ وہ اور کرو، سوچئے اللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے، آج ماہ رمضان آ رہا ہے، ہمارے پاس عموماً ہوتا یہ ہے، ٹھیک ہے، رمضان کی اہمیت کیوں ہے؟ کیا رمضان میں کچھ ہے؟ نہیں، رمضان کی اہمیت اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے بھی رمضان تھا۔ اللہ تو بولے جب سے زمین اور آسمان بنا تب سے سال کے 12 مہینے ہو، 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا ہے۔ وہ ان عدت الشہور فی کتاب اللہ کے الفاظ آتے ہیں سورہ توبہ میں۔ رمضان تو پہلے بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تک رہے، تب بھی رمضان آیا نہیں آیا؟ پھر تھی اہمیت؟ نہیں، جب روزے فرض کر دیے گئے اس کے بعد رمضان کی اہمیت آ گئی۔ اب اللہ ریفر کیا کہ ماہ رمضان ہوئے، قرآن کو نازل کیے ہیں، تو مطلب یہ ہوا رمضان کی جو بھی اہمیت ہے، رمضان کی جو بھی فضیلت ہے، وہ دراصل قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن کو اگر رمضان سے آپ نکال دیں، اگر یہ قرآن رمضان میں نہیں ربیع الاول میں نازل ہوتا تو اب تو ربیع الاول کی فضیلت ہو جاتی، ذی الحجہ میں نازل ہوتا تو ذی الحجہ کی فضیلت ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ قرآن نازل ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ خالی رمضان کی فضیلت کے چکر میں ہیں، اصل چیز پہ نہیں آ رہے ہم، نقطے کے اوپر۔ فضیلت یہاں ہے اصل میں۔ اب اس فضیلت کی طفیل میں سمجھیے آپ یا صدقے میں سمجھیے، اور رمضان کی فضیلت ہے، یہ بات کو سمجھنا ہے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا، جس کو لیلۃ القدر کہا گیا، لیلۃ المبارکہ کہا گیا، اس کتاب کی وجہ سے۔ دیکھ لیجئے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، نازل کے بعد اللہ بول رہے ہیں اس کی وجہ قرآن ہے، اس کی وجہ قرآن ہے۔ اصل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتاب اللہ کو، ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ حضرات قرآن کی تلاوت سمجھ کے پڑھیے۔ آپ پرواہ نہیں، آپ یہ قرآن بڑے معمول بنا لیجیے اپنا، ایک قرآن ترجمہ پہلے پڑھیے آپ، یا پھر ایک رکوع پڑھیے ترجمہ پڑھیے، یا عربی پہلے پڑھیے، بہرحال کوئی آپ کی جو سہولت ہے وہ بنا لیجیے آپ، تاکہ آپ کو قرآن کیا پڑھ لیں۔ ایسا نہیں آپ صرف تراویح میں قرآن پڑھیں، نہیں، انفرادی طور پہ آپ گھر کے اندر بھی تلاوت قرآن کا معمول بنا لینا۔ یہ نہیں کہ میں تراویح پڑھ لوں، نہیں، انفرادی طور پہ قرآن۔ دیکھیے اتنی بڑی نعمت ہے قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے، جب تم تلاوت کر رہے ہو تو گویا کہ تم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کلام اللہ ہے نا، یہ کلام کے معنی وہی ہے نا، اللہ سے بات ہو رہی۔ قرآن کو آپ کلام اللہ بولیے، یہ کلام اللہ ہے۔ یہ جو بندہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ ایک معمولی حقیر رب کائنات کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اللہ کا کلام اس کے زبان پہ ہے، وہ اتنا بڑا مقام پہ آ گیا کہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، اور فکر کے ساتھ پڑھیے، تدبر کے ساتھ پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھوائیے۔ اس میں تلاوت قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی۔ اب بات رہی ترجمے کی، آپ جس کا چاہے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آسان ہے۔ اردو میں بھی آپ کو، انگریزی میں بہت سارے تراجم ہیں، جو بھی آپ کو آسان لگے وہ ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ طور پہ فرقے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بولوں گا فلاں صاحب کی پڑھے، انہوں فلاں صاحب، نہیں، یہ فرقے بنتے، اس میں ایک ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ میں کہیں بھی گڑبڑیں نہیں ہوتی، تفسیر میں ہوتی ہے وہ سب، جو کچھ بھی ہوتی ہے۔ ترجمہ تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے، الفاظ کا کسی انداز میں،
हो सकता है कि कहीं कुछ उसके जो ना जो ज़मायर आते हैं, ज़मीर को ना आगे पीछे कर दे, वो अलग बहस है, लेकिन तर्जुमा जो है गलत नहीं होता। वो आसान ज़बानों में तर्जुमे आ चुके हैं, हज़रात पढ़िए आप आसान तर्जुमे, समझ के पढ़िए, टाइम निकालिए आप। बाकी का रमज़ान आपको कैसे गुजारना है वो इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते का प्रोग्राम रहेगा हमारा। सिर्फ कुरान के मुतालिक की गुफ्तगू हुई है आज, फिर उसके बाद रोज़ा, रोज़ा तक़वा, तक़वा क्या है, रोज़ों की कबूलियत, फिर रमज़ान आपको किस अंदाज में गुजारना है, वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले हफ्ते के दिन, क्योंकि आज इतवार को रखे हम, लेकिन इतवार नहीं हफ्ते का दिन रहेगा इंशाअल्लाह। पहला दिन था थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, वो इतवार को रख लिए हैं, आने वाले दिनों में हम इसको इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन रखेंगे। आखिरी हफ्ता होगा, रमज़ान में तो नहीं होगा, बाद रमज़ान का फिर इस सिलसिले को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।